بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں اذکار نیوز۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا اہم ستون ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں تحصیل چیئرمین زکوٰۃ جناب پرویز عباسی صاحب۔ السلام علیکم پرویز عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ زکوٰۃ کے حوالے سے پرویز صاحب آپ بتائیں کہ جو زکوٰۃ ماہانہ مستحقین تک پہنچتی ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی وہ ایسے ہے کہ جب سے مجھے ذمہ داریاں دی ہیں جناب ہمارے ایم این اے صداقت علی عباسی صاحب اور ہمارے ایم پی اے جناب میجر الطاصف ستی صاحب نے، تو میں نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاؤں۔ اس سلسلے میں ایسے ہے کہ ہم نے تحصیل مری میں، پوری تحصیل میں ہم نے 80 چیئرمین بنائے، زکوٰۃ چیئرمین، جو کہ مختلف وارڈوں میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا سلسلہ ایسا ہے کہ پہلے جو نون لیگ کے دور میں تقریباً 4 مستحقین ہوا کرتے تھے۔ 4 مستحقین کیا ہر جونیئر کونسل میں یا ہر موضع جات میں؟ نہیں، ہر موضع جات میں تقریباً جو 80 چیئرمین ہیں، تو 80 جو ہم سمجھ لیں کہ 80 ہماری وارڈیں ہیں، تو 80 چیئرمینوں کو تقریباً 4 مستحقین ہوا کرتے تھے۔ ان مستحقین میں ہم نے اضافہ کی ہے، تقریباً اب 6 کے قریب ہمارے اب مستحقین ہیں جو جن کو ہم زکوٰۃ جو ہے نا ہم ادا کر رہے ہیں۔ ماہنامہ گزارہ الاؤنس جن کو مل رہا ہے وہ اب 6 ہیں، اب ہر موضع جات میں وہ 6 ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ان جو ہے وہ جو مستحقین ہیں ان کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحقین ہیں، ان کو زکوٰۃ پہنچانے کا آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ مستحقین کو نامینیٹ جو ہے نا، ہماری زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں باقاعدہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کے 9 ممبرز ہیں، اور 9 ممبرز جو ہے نا وہ اپنے وارڈ میں وہ مستحقین کو تلاش کرتے ہیں۔ اس میں جو موسٹ ڈیزرونگ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پھر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو ماہانہ گزارہ الاؤنس کے علاوہ زکوٰۃ کے اور کون کون سے پیکیج ہیں؟ زکوٰۃ کا ابھی ہمارے پاس جو پیکیج ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اسکالرشپ پروگرام ہے ہمارے پاس۔ اچھا، تو اس سلسلے میں جو بھی بچے یا بچیاں کسی بھی سرکاری اسکول میں پڑھ رہی ہیں 6ٹھی جماعت سے ابو، اور جو کالج لیول میں یا یونیورسٹی لیول میں کسی کا بچہ یا بچی پڑھ رہے ہیں تو وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس وافر مقدار میں فنڈز موجود ہیں۔ میں تحصیل مری کے 80 جو چیئرمین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ جو ہے اپنی اپنی وارڈز میں جو بھی بچے ہیں جو اسکول یا کالج میں پڑھ رہے ہیں ان سب کے فارم فل اپ کر کے ہمارے پاس بھجوائیں۔ انشاءاللہ کیا پرائیویٹ اسکول یا ہوں یا صرف سرکاری اسکول؟ نہیں، صرف سرکاری اسکول، صرف سرکاری اسکول، سرکاری کالج اور سرکاری یونیورسٹی۔ تو اس کا یہ بہت اہم رول ہوتا ہے جو مقامی چیئرمین زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد یہ فارم جو ہیں وہ ان کو میں مہیا کر دوں گا فارم سب کو، اور وہ فارم فل اپ کروا کے ہمارے پاس پہنچوائیں۔ ہم انشاءاللہ ارجنٹ بیسس پہ فوری طور پہ ان کی اسکالرشپ اپروو کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہو گیا تعلیم کے حوالے سے، گزارہ الاؤنس کے حوالے سے بھی ہو گیا ہے۔ اب ہمیں بتائیں صحت کے حوالے سے آپ کے کون سے پیکیج ہیں؟ جی صحت کے حوالے سے ایسا ہے کہ ہماری جو THQs ہیں تحصیل چونکہ میں صحت جو کمیٹی ہے ہماری ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی، اس کا میں فوکل پرسن ہوں، تو اس حوالے سے ہم نے وافر مقدار میں فنڈ ہماری تحصیل مری میں THQ ہاسپٹل میں وہ فنڈ موجود ہیں، اور جو ہمارا DHQ ہاسپٹل ہے، اس طرح BBH ہے اور ہولی فیملی ہے، ان میں ہمارے وافر مقدار میں فنڈز موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو بھی ہم نے فنڈ مہیا کیے ہیں۔ تو میری گزارش ہے یہ چیئرمین حضرات سے، چونکہ ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، تو یہ ایکٹیو انداز سے
جو بھی مریض ہیں ہمارے پوری تحصیل میں کہیں بھی کوئی مریض ہے ان کو آپ THQ مری میں بھجوائیں. وہاں ہمارا کاؤنٹر ہے اور ہمارا سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں جناب غالب عباسی صاحب کو, وہ عباسی صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ MS ہیں THQ مری کے. تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے چیئرمین سے کہ پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ پیشنٹ کو وہاں مری میں بھجوائیں تاکہ لوگ فری ادویات سے مستفید ہو سکیں. اچھا جی, جو ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو نظام ہے زکوٰۃ کا, بہت سے لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ شفاف نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واقعی جو حق ہے وہ مستحقین تک پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی شفاف ہے. کسی بندے کا بھی جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے اس کو اب بائی ہینڈ کوئی پیسہ نہیں ملتا, ایزی پیسہ کے تھرو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کر دیے جاتے ہیں. جو مستحق ہے اس کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کر دیے جاتے ہیں. آپ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی بھی ہیں اور آپ کی جو حکومت ہے, زکوٰۃ کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کی کارکردگی جو ہے, آپ اس کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل مطمئن ہیں جی, بالکل مطمئن ہیں. لوگ اسکالرشپ زکوٰۃ دے رہا ہے, مستحقین کی امداد کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہاسپٹل میں دوائیوں کے لیے وافر مقدار میں علاج معالجے کے لیے پیسے موجود ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے پاس ماہانہ گزارا الاؤنس بھی موجود ہے, بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی موجود ہے فنڈ, اس کے بعد آپ کے پاس صحت کے حوالے سے بھی فنڈ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی اور مزید پیکیج بھی ہیں جو مستحقین اس سے مستفید ہو سکے؟ دیکھیں جی, اس کے علاوہ یوں ہے کہ ہمارے مری میں 2 انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے پاس. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس مری کے اندر. ایک ہمارا یوٹ کے اندر موجود ہے اور ایک ہمارا سینی بینک کے پاس ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ, جس کو زکوٰۃ فنڈنگ کر رہا ہے, محکمہ زکوٰۃ جو فنڈنگ کرتا ہے. اس میں بچیوں کے لیے اسپیشل کورسز ہیں جہاں کو سلائی کڑھائی, اس میں کمپیوٹر کی نالج ہے, اور اس میں میک اپ اور اس میں ایمبرائڈری, اس قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ غریب بچے اور بچیاں بالخصوص وہ وہاں سے ٹریننگ لیں اور ٹریننگ کے بعد اپنا روزگار حاصل کریں. اور اس ٹریننگ میں جو بچیاں جو پاس ہونے والی بچیاں اچھی نمبروں سے جو بچیاں پاس ہوں گی تو محکمہ زکوٰۃ ان کو 50,000 روپیہ قرض حسنہ بھی دے گا. اس کے لیے وہ اپنا ایک روزگار کے لیے کوئی شاپ وغیرہ یا کوئی جگہ بھی بنا سکتی ہے, اچھا روزگار شروع کر سکتی ہے. جی. اچھا, ایک تو حکومت کی طرف سے جو حساس پروگرام ہے اس میں بھی مستحقین کو 12,000 روپے مل رہے ہیں. کیا انہیں مستحقین کو زکوٰۃ ملتی ہے جن کو 12,000 ملتے ہیں, یا وہ الگ ہیں اور زکوٰۃ کے مستحقین الگ ہیں؟ نہیں, دیکھیں زکوٰۃ کا ایک الگ کرائٹیریا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کے مستحقین جو ہے نا وہ علیحدہ ہیں. الگ ہے وہ یہ علیحدہ ہے, زکوٰۃ والوں کا سسٹم ایک الگ ہے. وہ زکوٰۃ کا اور مستحقین اساس پروگرام کے وہ الگ ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے آپ سینئر رہنما بھی ہیں, زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے پاس اور بھی بہت ذمہ داریاں ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے علاقے میں کون سا ایسا میگا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے نہیں کروا سکے, اور عوام کی سہولت کے لیے کون سا میگا پروجیکٹ آپ لے کر آئے؟ دیکھیں جی, ویسے تو میرا تعلق جو ہے یونیورسٹی پھگواڑی سے ہے, تو پھگواڑی سے کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ پھگواڑی میں 35 سال سے کوئی یوٹیلٹی سٹور نہیں تھا. تو ہم نے جو ہی حکومت آئی PTI کی, تو اس سلسلے میں ہم نے جنگی بنیادوں پہ اس پہ کام کیا کہ ہماری UC کے اندر یوٹیلٹی سٹور ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہمارے MLA جناب صداقت علی عباسی صاحب نے بھرپور ہماری پذیرائی کی, اور اس سلسلے میں جب بھی ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور میرے ساتھ ہر جگہ ڈور ٹو ڈور وہ گئے. اور میں صداقت علی عباسی صاحب کو لے کر گیا ہوں MD یوٹیلٹی سٹور کے پاس, اور انہوں نے وہاں ان سے جا کے کہا کہ فوری طور پر پھگواڑی میں چونکہ یوٹیلٹی سٹور نہیں ہے, لہٰذا فوری طور پر آپ یوٹیلٹی سٹور قائم کریں یہاں.
تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک نہیں بلکہ 2 یوٹیلیٹی اسٹور پھگواڑی میں قائم کیے. دو کیونکہ ہماری جو یونین کونسل ہے کافی بڑی یونین کونسل ہے, تو لوگ جو ہے نا وہ غریب لوگ بھی ہیں اور کافی پسماندہ علاقہ ہے, ریموٹ ایریا ہے ہماری یونین کونسل کا. تو اس سلسلے میں ہم نے 2 یوٹیلیٹی اسٹور قائم کیے ہیں. آج اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ان کو چینی مل رہی ہے, آٹا مل رہی ہے. سر اکثر لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ وہاں پر آٹا, چینی اور جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ کم ملتی ہیں, شارٹیج رہتی ہے ان کی. اس کے بارے میں آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ جی بالکل, ہم انہیں چیک کرتے ہیں باقاعدہ. ہم نے کوٹا صداقت صاحب سے کہہ کے کوٹا مری کا ہم نے ڈبل کروایا. جو روٹین کا کوٹا تھا اس سے ہم ڈبل کروایا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے یوٹیلیٹی اسٹور کے جو قریب جو علاقے ہیں وہاں چیزیں آ جاتی تھی, تو وہاں ہمارے علاقے میں چیزیں نہیں آتی تھی. اس کے لیے اسپیشلی طور پر ایم ڈی صاحب سے بات کی صداقت صاحب نے, اور انہوں نے ہمارا کوٹا ڈبل کیا. تو اب اللہ کے فضل سے ہمارے یوٹیلیٹی اسٹور میں تمام چیزیں جو ہے وفر مقدار میں. بیت المال کے حوالے سے آپ کے تحصیل مری میں کیا اقدامات ہیں؟ بیت المال کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ مجھے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صداقت صاحب نے میری ذمہ داری لگائی ہے بیت المال میں بھی, تو اس سلسلے میں بھی ہم اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ایسے ہے کہ بیت المال ہمارا پنجاب بیت المال بالخصوص, اس میں ہم غریب اور مستحق جو لوگ ہیں ان کا ہر ماہ ہم جو ہے ان کو مالی امداد دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو غریب بچیاں جو جیز فنڈ کے حوالے سے جو غریب بچیاں ہیں اور شادی کے لیے ان کو ہم جیز فنڈ سے فنڈ مہیا کر رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو ہمارا بیت المال ہے پنجاب بیت المال, وہ یہ جو مستحق بچے اور بچیاں جو ہے جو پڑھائی کے لیے ان کا بھی اسکالرشپ پروگرام ہے, تو اس کو بھی ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اچھا, یہ جو جیز پیکیج کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ بیت المال کا یہ بھی ہے, اس کا پروسیس بتا دیں ذرا, وہ کیا ہے کہ کس طرح ایک بچی جس کی شادی ہے وہ کس طرح اپلائی کر سکتا ہے بیت المال کی؟ دیکھیں اس کا ایک اسپیسیفک فارم ہے جی, تو وہ فارم مجھ سے لے سکتے ہیں پوری تحصیل مری کے جو بھی لوگ ہیں, تو اس کو فارم کو فل اپ کرنا ہوگا. فارم کو فل اپ کر کے اس کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ وہ نکاح نامہ مسٹ ہے. اس کے لیے نکاح نامہ مسٹ ہے, اور شادی کو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو. 3 ماہ کے اندر وہ شادی ہوئی ہو تو وہ نکاح نامہ ساتھ اٹیچ کریں, فارم فل اپ کر کے وہ آپ دیں, تو انشاءاللہ جیز فنڈ میں بھی ہم غریب اور مستحق بچیوں کو اکوموڈیٹ کریں گے. بہت شکریہ پرویز بھائی صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. یہ تھے ہمارے جناب مہمان چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی اور بیت المال تحصیل مری جناب پرویز عباسی صاحب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.